روس نے ترکی کے قبضے والے اتری سائپرس کے لیے ہوائی سیوا شروع کرنے کا اعلان کیا۔ اتری سائپرس پر ترکی کا قبضہ ہے اور وہاں کے لیے کیول ترکی ہی سیدھی ہوائی سیوا دیتا ہے، لیکن روس کے اس فیصلے سے امریکہ سے ناراض بتایا جا رہا ترکی خوش ہو سکتا ہے، کیونکہ ترکی کو شک ہے کہ پچھلے ہفتے استنبول میں ہوئے اٹیک کے پیچھے امریکہ کی سازش ہے اور اسی سے ملی جانکاری کی مدد سے کردستان ورکرز پارٹی نے استنبول کو ایک ہفتے میں 2 بار دہلایا تھا۔ ترکی کے گرہ منتری نے امریکہ پر یہ آروپ لگاتے ہوئے سیدھا بول دیا تھا کہ اس سے دونوں دیشوں کے رشتے بگڑ سکتے ہیں، کیونکہ وہ کردوں کے مدے پر کسی سے بھی نہیں ڈرتا، پھر چاہے وہ امریکہ ہی کیوں نہ ہو۔ مانا جا رہا ہے کہ امریکہ اور ترکی کے بیچ چل رہی اسی کھٹ پٹ کا روس نے فائدہ اٹھایا اور ترکی کے قبضے والے اتری سائپرس کے لیے سیدھی ہوائی سیوا دینے کا فیصلہ کر لیا، جس سے امریکہ پریشان ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اس معاملے میں سائپرس کا ساتھ دیتا ہے، ترکی کا نہیں۔ لیکن روس کا اتری سائپرس میں سیدھی ہوائی سیوا دینے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ترکی کا ساتھ دے رہا ہے۔ 1983 میں سائپرس کے اتری حصے پر ترکی نے قبضہ کر لیا تھا اور اسے نام دیا تھا ٹرکش ریپبلک آف ناردرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، اور ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلتکاروں کی بلتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال کیف آپ لوگوں کو تو خیر یہ 1 منٹ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کی کلپ تو رکھا ہوں میں، تاکہ آپ لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھ لو کہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی رشیا کو جو ترکی کے قبضے میں جو تھا، جہاں سے پلین بھی گزرنے کی اجازت نہیں تھی، وہ ترکی کا ایریا تھا، ترکی کا علاقہ تھا، ترکی کے قبضے میں تھا۔ وہاں سے کوئی بھی جاتا اگرچہ تو جب چاہے ایسے بٹن سسٹم بنا کے رکھا تھا ترکی، جب چاہے گرا دیتا تھا اس کو، لیکن رشیا کو وہ دے چکا ہے، اس نے رشیا کو جانے کی اجازت دے دی اور رشیا وہ اڈا استعمال کر رہا۔ یہ ایک بہت بری خبر ہے امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ لوگ اپنے آپ کو سارے عالم کا باپ سمجھتے تھے، لیکن ان کی اوقات کیا ہے آپ لوگوں کو یہ 1 مہینے میں پتہ چل چکی ہوگی، کیونکہ ہمارے اکثر لوگ بھی یہی سمجھتے تھے، یہی جانتے تھے کہ امریکہ ایک طاقتور ملک ہے، امریکہ کی ایک طاقت ہے، بے شک طاقت بھی ہے، طاقتور ملک بھی ہے، لیکن دوسرے کے کھانوں پہ رکھ کے جو نقصان چھوٹے ملکوں کو پہنچاتا تھا، جو اپنے چالیں چل کر جو اپنا دبدبہ قائم کر رکھا تھا، وہ اب ختم ہو چکا ہے، ایک حد سے بالکل ختم ہو چکا ہے اور تہز نہز ہو چکا ہے۔ یعنی بالکل اب اتنی پریشانی میں مبتلا ہے امریکہ اور اسرائیل، میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ جس وقت اس نے رشیا کو اجازت دی اور رشیا اپنے جنگی جہاز وہ ایریا سے، جو ایریا رشیا کا ہے، ترکی کا ہے، جو رشیا استعمال کر رہا، اور وہاں سے جب چاہے جس کو چاہے جدھر چاہے وار کر سکتے، جو جگہ اس نے دے چکا ہے رشیا کو، یہ بہت، اس کی وجہ بتا دوں میں آپ لوگوں کو۔ یہ جو ترکی اس کو دیا ہے رشیا کو، یہ ایک زمانے سے حالانکہ رشیا مانگ رہا تھا، لیکن اس نے اجازت نہیں دی تھی، حالانکہ اچھے تعلقات ہے دونوں کے، لیکن ایک معاہدہ تھا، اس معاہدے کے بنا پر امریکہ کو ناراض نہیں کر سکتا تھا اس نے، کیونکہ امریکہ کی یہ ڈیمانڈ تھی شروع سے کہ کبھی بھی یہ چیز تم رشیا کو ہو یا ایران کو ہو یا کوریا کو ہو، کسی کے لیے بھی استعمال نہ کرے، جو نہ دے استعمال کرنے کے لیے، کیوں جو بھی اس کے امریکہ کے جو مخالف ہے، امریکہ کے جو دشمن ہیں، ان کو خط اجازت دے۔ لیکن اب ترکی دینے کی وجہ یہ بتا دوں میں آپ لوگوں کو، جو استنبول میں، جو ترکی میں جو آتنکی حملے ہوئے ایک ہفتے میں 2 حملے ہوئے، اس سے ترکی کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ کا اور اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ فرسٹ امریکہ ہے، سیکنڈ اسرائیل ہے۔ یہ دونوں کنٹریوں نے اس لیے کہ یہ حرکت تاکہ ترکی کے قدم کو روکے۔ ترکی جس طریقے سے دنیا میں اپنی چھاپ چھوڑ رہا، جس طریقے سے اور تیزی سے جو آگے بڑھ رہا، اس کو روکنے کے لیے اس کے اوپر یہ کارروائی کرے یہ لوگ۔
لیکن ایک کیسا حملہ ہے, آتنکی حملہ, حالانکہ شروع سے بولتے ہوئے آئے القاعدہ کو بدنام کرے یہ لوگ, طالبان کو بدنام کرے یہ لوگ, جبکہ سب سے بڑے یہ لوگ ثابت ہو چکے ہیں. اب نہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے, نہ کسی کو بولنے کی ضرورت ہے, انہوں اپنے آپ ثابت ہو چکے ہیں, کیونکہ ویسے پروف بھی آ چکے ہیں ترکی کو, رجب طیب اردگان کو, جو ہر وہ سطح پہ دکھا سکتے ہیں وہ, اور ان کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. تو اس بنیاد پر اس لیے امریکہ کو اپنے ڈاوے پاؤں کی نوک پہ رکھ کر رشیا کو اجازت بھی دے دیا, رشیا کو اس کے چالو بھی ہو چکے جنگی جہاز, وہاں سے بھرنا اپنا لوٹ چالو کر چکے ہیں. اب کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے ترکی کو امریکہ کی ناراضگی سے, اسرائیل کی ناراضگی سے, کیونکہ اس نے جو حرکت کی وہ ترکی کبھی معاف نہیں کرے گا, کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. یہ اپنی چالوں میں, اپنے حرکتوں کی وجہ سے یہ بہت بری طریقے سے پھنس چکا ہے. یہ اس کا آپ لوگوں کو بہت جلد, یعنی زیادہ سے زیادہ ایک 10 دن, ایک ہفتہ 10 دن کے اندر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی بری طریقے سے پھنس چکا ہے. اب اس کے لیے چلا رہا ہے ترکی کو بول رہا ہے تیرے اوپر سے وہ 2-3 پابندیاں جو ہے وہ بھی ہم اٹھا لیں گے, لیکن یہ راستہ بند کر دے رشیا کے لیے. لیکن ترکی ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور نہ تو اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے. ترکی نے کھلے الفاظوں میں بول دیا ہے تیرا دوہرا چہرہ تیرا سامنے ہمارے آ چکا ہے, اس لیے اب ہم نہ تیری کوئی چیز مانتے ہیں, نہ تیرے ساتھ کوئی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, نہ تیری کوئی بات پہ یقین کیا جا سکتا ہے, کیونکہ تو ایک ایسا وہ ہے کہ تیرے کو ایک انسان کہلانے میں بھی یا انسان بولنے میں بھی شرم محسوس ہو رہی ہے. یہ رجب طیب اردگان کا کہنا تھا. حالانکہ اس سے پہلے پرسوں وہاں کے وزیر خارجیہ اور لیفٹیننٹ کرنل جو ملٹری کے بڑے ہیں, انہوں نے کھلے طور پہ کہہ دیا تھا کہ اس میں ہاتھ امریکہ کا اور اسرائیل کا ہے, لیکن پھر بھی رجب طیب اردگان سرکاری طور پر یہ اعلان نہیں کرے تھے, جو اب کر چکے ہیں, اور اپنے ہر خطاب میں یہ بات کو دہرا رہے ہیں بھی, کیونکہ ان کے پاس وہ پختہ پروف بھی آ چکے ہیں, وہ تاکہ دستاویزات بولے تو وہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے, اور جس سے کام لیے وہ لوگ ان سے بولنے لگانے کے لیے تیار ہے, اور جو ٹریننگ جہاں پہ لیے وہ لوگ, جو کلب سے دی گئی, جو نادی سے دی گئی, جو اسکول سے دی گئی, جہاں پہ پڑھے یہ لوگ, یہ سارے آتنکی جتنے بھی پکڑے گئے وہ ساری چیزیں بتا چکے ہیں. اس لیے اب امریکہ کا اور اسرائیل کا بچنا ناممکن ہے, اور ترکی نے اپنے ہوائی اڈے وغیرہ جو راستے ایک ٹائم پہ بند کر دیے تھے یہ ترکی نے, وہ چالو کر دیے ہیں, اور سارے رشیا کو اجازت دے دی گئی ہے. بہرکیف میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, یہ آپ لوگ جاننا, سننا, سمجھنا بہت ضروری ہے, اس لیے آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں انشاءاللہ. اور بہت ایسے خبریں ہیں جو میں آپ لوگوں کو وقتاً انشاءاللہ دیتے رہوں گا, کیونکہ ہماری گودی میڈیا تو معلوم ہے نسل حرام میڈیا ہے. یہ خالی ایک دھونا ایک چھوڑ دے گی, خالی ایک ہاگنا ایک چھوڑ دے کے اس کا سارے جو ہے سو جھوٹے وہ کاموں میں ملوث ہے, انہیں اسی میں کام کرتے جاری کرنے دو, اپنے کو اس سے فرق نہیں پڑتا. جو اپنا کام ہے وہ اپن کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور سارے خبریں آپ لوگوں کے سامنے رہیں گے. بے فکر رہیے, دعاؤں میں یاد رکھیے اپنے اس بھائی کو, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, مل جل کے رہیے, منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازیں مس مت کریے, نمازوں کی پابندی کریے, نمازیں مس ہونے مت دو اللہ کے واسطے. آج ساری دنیا میں جو دبدبہ جو بنتے جا رہا ہے اسلام کا اور مسلمانوں کا, یہ کیا ہے؟ یہ آپ لوگوں کی دعائیں, آپ لوگوں کے اللہ سے گڑ گڑا کے جو دعائیں مانگ رہے ہیں, یہ اس کے نتائج ہے جو سامنے آپ لوگوں کے آ رہے ہیں. اس لیے میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں, آپ لوگوں سے ایک دردمندانہ اپیل ہے آپ کے اس بھائی کی, کہ آپ لوگ نمازیں مس مت کرو اللہ کے واسطے. اپنے گھروں کو اللہ کے ویران ہونے مت دو, مساجد کو ویران ہونے مت دو, نہ تو ان کے پھر آنکھ پڑے گی اور قبضہ ہو جائے گا. آپ آنکھ کھول کے بند کر کے کھولیں گے جب تک جو ہے سو کچھ بھی ایک گندی سازش رچی جائے گی. اس لیے آپ لوگ
ہوشیار رہیے، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے اور سارے مل جل کے رہیے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔